پی کے لیے پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ کب آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جماعت اسلامی کے دھرنے کو جوائن کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، یا دور دور سے بیٹھ کے سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں دو چیزیں، پاکستان تحریک انصاف گھر کب گئی تھی؟ ہم تو جب سے رجیم چینج آئی ہے ہم یا جیلوں میں یا ہم سڑکوں پہ ہیں یا ہم مقدموں میں یا ہم کچہریوں میں. پاکستان تحریک انصاف کبھی گھر پہ نہیں. مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ پابندی لگا دیں گے. میں نے کہا پہلے پابندی تھوڑی ہے، اور کیا لگائیں گے پابندی؟ یعنی منہ کے اوپر آ کے ہماری ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کے سانس بند کریں گے ہمارا؟ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ اپنا قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم نے 5 تاریخ کو ہم نے احتجاجی جلسہ رکھا ہے. وہ ہم کر رہے ہیں اس کو جو کے پی میں، اور 13 تاریخ کو ہم نے اسلام آباد میں جلسہ رکھا ہے. دیکھیں نا، ان سے پوچھا جائے کہ جلسے کیوں نہیں ہمیں کرنے دے رہے. آپ کو این او سی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں تو صرف ہمیں تو یہ غداری کے پرچوں کی ضرورت ہے، ہمیں دہشت گردی کی گرفتاریوں کی ضرورت ہے، ہماری عالیہ حمزہ کو ایک کے بعد دوسرے پکڑے جانے کی ضرورت ہے. ہم نے تو کہا ہوا ہے کہ جی آپ محمود رشید کو بھی اندر رکھیں، چودھری اعجاز کو بھی آپ اندر رکھیں. یہ فرمائشی کام ہم کر رہے ہیں سارا. ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو خیال کرنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے 13 میں سے 11 ججز نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی واز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ از اے پولیٹیکل پارٹی. باقی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ اجازت دے رہے ہیں دھرنے کی، جلوس کی، جلسے کی، ہمیں خوشی ہے، ہمیں بھی اجازت دیں. اور پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر عدلیہ کو حکم ماننے کے بجائے عدلیہ کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں. اچھا، یہاں ابھی میں نے فواد چودھری صاحب والی بات بھی سنائی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سرٹن فیکشنز ہیں جو کہ عدلیہ مخالف تیاری کر رہے ہیں. یہ بات سچ ہے؟ 2 چیزوں پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں. ایک، آپ نے پہلا جو کہا کہ جی یہ جو اس وقت جو تحریک چل رہی ہے اور کوئی وہ مؤثر نہیں ہے، تو یہ باہر بیٹھ کے کہنا آسان ہے نا. تحریک جو چلا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی مؤثر ہے. پاکستان پورا جس تحریک کے ساتھ کھڑا ہے، قیدی نمبر 804 کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اس سے زیادہ مؤثر تحریک پاکستان میں کب چلی ہے؟ تحریک پاکستان کے بعد پہلی تحریک ہے یہ. ایک دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے بھی بات کی ہے اس پہ، گوہر نے بھی بات کی ہے اس پہ، سلمان اکرم نے بھی بات کی ہے اس پہ، عمر ایوب نے بھی بات کی ہے. اور کور کمیٹی کے اندر جو ہمارا فیصلہ ہوا، کنسنسس ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی ریفرنس عالیہ نیلم صاحبہ، شی از اے ویری آنریبل لیڈی چیف جسٹس آف پنجاب، ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ریفرنس نہیں جا رہا. کوئی پٹیشن بھی 184(3) کی نہیں جا رہی. ریفرنس جائے گا تو 209 میں جاتا ہے وہ. اس لیے میں یہ کلیئرٹی لانا چاہتا ہوں. وہ اگر کسی وکیلوں کی اگر کوئی کسی کی کوئی خواہش ہے اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف، ڈاکٹر صاحب یو نو اٹ ویری ویل، آئی ول ناٹ نیم دیم، وہ وکیل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس ٹائم پر جسٹس عالیہ نیلم کی آؤٹ آف ٹرن پروموشن کے خلاف جا چکے ہیں، آلریڈی جا چکے ہیں. سو دا تھنگ از کہ وہ لوگ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، تو فواد چودھری صاحب کی بات تو درست ہو گئی. اچھا دیکھیں نا، یہ وزیر سارے حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ روز جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، یہ روز جنرل فیض کا نام لیتے ہیں، کل پرسوں پتہ نہیں کس کس جنرل کا، لیکن لیتے سب کے بعد از ریٹائرمنٹ ہیں. بہادر لوگ ہیں. موجودگی میں کسی کا نام انہوں نے یحییٰ خان سمیت کبھی نہیں لیا، ضیاء الحق سمیت کبھی نہیں لیا تھا، مشرف سمیت کسی کا نہیں لیا تھا. اصل ایشو یہ نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہی آئیں، ان سے پہلے جسٹس شہزاد گیبا صاحب تھے پنڈی گیب کے، یہ اٹک سے ہیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو الیکشن ٹریبونل کے اندر سٹنگ ججز ہوں گے، ریٹائرڈ ججز کو ہم نہیں لگانے دیں گے. جو ججز ہم نے نامنیٹ کیے ہیں وہی جائیں گے. اس کے بعد بڑی کوششیں ہوئی ہیں، مجھے بھی پتا ہے، اور باقی وکیل جو ہیں اس لیول کی کانسٹیٹیوشن پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں، بڑا زور لگا ہے، ہر طرح کا زور لگا ہے. نہیں، پی ٹی آئی ایسے کسی کام میں حصہ نہیں بنے گی کہ ایک ایسی جج صاحبہ جس نے آتے ہی یہ کہا کہ جو ججز جن کو دیا گیا تھا پچھلے چیف جسٹس کے دور میں، وہی ججز الیکشن پٹیشن چلائیں گے، ہم کیوں مطالبہ کریں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی گروپ کا، اس سے پہلے بھی نا آپ نے وہ کہا کہ اس سے پہلے بھی وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں یا وہ پی ڈی ایم میں اس حکومت کا حصہ ہیں جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس تیار کیا تھا اور بھجوایا تھا جس منسٹری سے، وہ منسٹری والے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. بٹ ایک بات تو طے ہو گئی کہ آؤٹ آف ٹرن تقرری کے اوپر پاکستان تحریک انصاف میں بھی ناٹ ایٹ آل ان سین ڈویژنز ہیں. نہیں، کوئی ڈویژن نہیں ہے. فیصلہ کرنے کی جو جگہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کور کمیٹی ہے. کور کمیٹی کے اندر کوئی ڈویژن نہیں ہے، ادروائز ہے. یس، یہ کنسنسس تھا آج. دوسرے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو اعتراض کرنا تھا تو اس وقت اعتراض کرتے جب ابراہیم خان صاحب جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، آپ پشاور سے
ایک لائے گئے ہیں, ریٹائرڈ جج صاحب کو لا کے بٹھایا گیا ہے. تو وہ ہی واز موسٹ ڈیزرونگ مین, ہی واز اے ویری بریو مین, ہی واز ویری آنیسٹ مین. انہوں نے بہت اچھی ججمنٹس دی ہوئی ہیں. اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں, ان کی سینیورٹی بنتی ہے کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائیں. لیٹس موو آن ٹو انادر ٹاپک ڈاکٹر صاحب. عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی فوج اپنا نمائندہ لے کر آئے. فوج پہلے کہہ چکی ہے ہم نے بات نہیں کرنی, آپس میں پالیٹیشنز بات کریں, ہم نیوٹرل ہیں. they've already said that, right? بار بار نیوٹرل ہیں. پہلے آپ بھی ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا وہ